پیمز اسپتال اسلام آباد کی ڈاکٹر ثروت میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ ویڈیو بیان میں ڈاکٹر ثروت نے بتایا کہ 3 دن پہلے ایک ساتھی کا کرونا ٹیسٹ مثبت آیا تھا، جس کے بعد ان میں بھی کرونا وائرس کی علامات ظاہر ہوئیں اور آج صبح ان کے کرونا ٹیسٹ کی رپورٹ مثبت آئی۔ ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد ڈاکٹر ثروت کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ایک چھوٹے سے کمرے میں بند کر دیا گیا۔ ڈاکٹر ثروت نے حکام سے مناسب جگہ منتقل کرنے اور ان کے معاملے کا فوری نوٹس لینے کی اپیل کی ہے۔ کیا کہا انہوں نے، ملاحظہ کیجیے۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر ثروت ہے۔ میں MCH پیمس میں ایز اے 4th ایئر ریزیڈنٹ ڈیوٹی کر رہی ہوں، اور یہاں پر پچھلے 3 دن پہلے ایک ڈاکٹر جو تھی وہ پازیٹیو آئی تھی، جو کہ میرے ساتھ میرے ہی اس میں کام کر رہی تھی بیچ میں، اور سڈنلی ان کا کووڈ پازیٹیو آیا، اور مجھے 3 دن سے سمٹمز تھے، فیور تھا، باڈی ایکس تھے اور گلے میں درد تھا۔ اس کے باوجود میں ڈیوٹی پہ آئی، ڈیوٹی پہ مجھے ڈیوٹی کی میں نے کل، اور آج صبح میرا ٹیسٹ میں مین وائل بھجوا چکی تھی، اور آج صبح میرا ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے۔ اس سے پہلے انتظامیہ سے ریکویسٹ کی گئی تھی کہ ایک بچے کا پازیٹیو آیا ہے، اس MCH کو اور اس جگہ کو سیل کیا جائے اور اس کا کانٹیکٹ ٹریسنگ کی جائے، بٹ ایڈمنسٹریشن کی نااہلی اور ایڈمنسٹریشن کی پور کنسنٹریشن اور ایڈمنسٹریشن کی بہت ہی پور مینجمنٹ کی وجہ سے نہ انہوں نے اس ڈپارٹمنٹ کو سیل کیا، نہ انہوں نے کوئی سٹیپ لیا۔ ہمیں مجبوراً ڈیوٹیز کرنی پڑی، ہمیں آنا پڑا، اور ہمیں یہاں پہ اپنے دوسرے لوگ بھی ہماری وجہ سے انفیکٹ ہوئے۔ آج صبح 6 بجے 5:30 کے اراؤنڈ میرا ٹیسٹ آیا جو کہ پازیٹیو آیا ہے۔ جب یہ بات پورے ڈپارٹمنٹ میں ایڈمنسٹریشن میں پھیلی تو انہوں نے کوشش کی کہ اس کو بند کر دیں، اور MCH کو، اور انہوں نے MCH کو مین وائل میٹنگز کر کے 1 ویک کے لیے، آئی ڈونٹ نو کب کے لیے سیل کیا۔ بٹ میں اس وقت ایک آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کے اس چھوٹے سے اس میں روم میں، جو کہ بالکل ہی آپ سب لوگ دیکھیں گے، ایک اس طرح کا روم ہے، دیکھیں اس روم میں میں بند ہوں صبح 5 بجے سے، کل سے ایک روم ہے، نہ اس میں واش روم ہے، نہ اس میں کوئی آنے کی جگہ ہے، نہ یہاں پہ کسی کے جانے کی جگہ ہے۔ میں یہاں پہ بیٹھی ہوں، ایڈمنسٹریشن سے ریکویسٹ کی ہے کہ پرائیویٹ وارڈز وہاں MCH پیمس کے ہیں، وہاں پہ ایک روم جو کہ ڈاکٹر سسپیکٹڈ یا پازیٹیو پیشنٹس ہوئے ڈاکٹرز ہیں ان کو وہاں پہ روم دیا جائے، کیونکہ میں گھر نہیں جا سکتی ہوں، میرا بیٹا ہے، میرے فادر گھر میں ہیں، اور میرے پاس اور کوئی جگہ نہیں ہے۔ صبح 8 بجے سے اب اس ٹائم تک دن کے 12 بج گئے ہیں۔ ایڈمنسٹریشن اور ED جو ہے وہ وہاں پر صرف میٹنگز کر رہا ہے، YDA وہاں پہ بیٹھ کے ان سے ریکویسٹ کر رہی ہے، اور وہ ان کی بات نہیں مان رہا ہے، اور وہ نہ مجھے روم دے رہے ہیں، نہ مجھے شفٹ کر رہے ہیں۔ کوئی کسی کو کچھ نہیں پتا میں کہاں ہوں، کوئی کسی کو کچھ نہیں پتا۔ اس ED سے میں نے فون کیا ہے، میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ سر پلیز کائنڈلی کوئی آپ، میں اس ادارے میں ایک کام کر رہی ہوں، آپ کائنڈلی ایک روم میں کر سکتے ہیں۔ تو ہی واز سیئنگ کہ ہم آپ کے لیے جگہ تلاش کر رہے ہیں۔ یہ انتظامیہ کی، یہ ایڈمنسٹریشن کی آپ سمجھے، ان کی یہ مینجمنٹ ہے کہ وہ میرے لیے، ایک ڈاکٹر کے لیے جو اپنی زندگی کے ساتھ یہاں پہ کھیل کے پیشنٹس کو سرو کر رہا ہے، اس کے لیے جگہ تلاش کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر ثروت کا کیا کہنا آپ نے ملاحظہ کیا۔ اعزاز سید نے جوائن کیا۔ اعزاز، کہیے گا، بڑی تشویش کی بات ہے، ہمارے فرنٹ لائن ورکرز ہیں یہ، ان کے لیے تو فوری طور پر بھرپور فیسلٹیز ہونی چاہیے، لیکن یہ بہت شکوہ کر رہی ہیں۔ کیا ہے آپ کے پاس اپڈیٹ اس سے متعلق؟ جی بالکل، اس حوالے سے جو انتظامیہ ہے اس ہاسپٹل کی، اس بارے میں ماضی میں بھی شکایات آتی رہی ہیں، اور وہ جو شکایات ماضی میں آتی رہی ہیں وہ اس ہسپتال میں آنے والے مریضوں کے حوالے سے تھی۔ تو یہ پہلی دفعہ سامنے آئی ہے بات کہ اس ہسپتال کے اندر کام کرنے والی ایک ڈاکٹر خود سامنے آئی ہیں، اور انہوں نے کھل کر بتایا کہ کس طریقے سے اسی ہسپتال میں کام کرنے والی ڈاکٹر کے ساتھ اس ہسپتال کی انتظامیہ کیا سلوک سر انجام دے رہی ہے، کیا سلوک کر رہی ہے، اور اس حوالے سے جو حکومت ہے اس کی ذمہ داری بھی کھل کر سامنے آتی ہے کہ حکومت کس طریقے سے ناکام ہوئی ہے ہسپتالوں کے اندر جو ڈاکٹرز ہیں ان کو سہولت فراہم کرنے میں، ان کو تحفظ فراہم کرنے میں۔ اور یہ وہ ڈاکٹرز ہیں جو پورے ملک میں، اسلام آباد سمیت پورے ملک میں جو کرونا کے خلاف جو جنگ ہے اس میں فرنٹ لائن کے سپاہی کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ تو یہ بالکل ایسا نظر آ رہا ہے کہ فرنٹ لائن پر ہم نے اپنے سپاہیوں کو بھیج دیا ہے، لیکن ان سے اسلحہ چھین لیا ہے، ان سے سپلائی چھین لی ہے،
डॉक्टर्स के साथ बिल्कुल वही रवैया अख्तियार किया गया है। हमने इस हवाले से जब इंतजामिया से भी बात की है, इंतजामिया ने एक तो तस्दीक की है कि डॉक्टर सरवत वहां पर काम करती हैं, दूसरी उन्होंने डॉक्टर सरवत के बयानात के ऊपर कोई अमली काम बताना कि हमने अपने डॉक्टर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये काम किया है, उसको बताने के बजाय उन्होंने खुद डॉक्टर सरवत के ऊपर इल्ज़ामात आयद करने शुरू कर दिए कि इनका जो बयान है वो गलत है। लेकिन हकीकत ये है कि जो भी वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में आता है वो देख सकता है कि वहाँ पे मरीजों के साथ सलूक क्या होता है। और अब इस अस्पताल के अंदर काम करने वाली एक डॉक्टर खुद सामने आ गई है कि उसके साथ इस अस्पताल की इंतजामिया क्या काम कर रही है, क्या इंतजाम कर रही है और क्या सलूक कर रही है। तो अब ये जो सारी जिम्मेदारी है ये हुकूमत पर आयद होती है, वफाकी जो कैड मिनिस्ट्री है और वफाकी वजारत सेहत उसके ऊपर आयद होती है। वजारत सेहत का हाल ये है कि अभी तक ये जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं कोरोना के लिए उनको अलाउंसेस नहीं मिले। स्पेशल जो कोविड अलाउंस था वो दिया जाना था, अभी तक वो नहीं दिया। और जो लोग बीमार हो गए हैं उनके लिए कमरा तक दस्तयाब नहीं है। तो वीआईपी रूम्स यहाँ पर मौजूद है इस हॉस्पिटल के अभी अंदर। तक बिल्कुल आपने भी बात की अस्पताल इंतजामिया से, आपका ये कहना है कि कोई वाज़ेह तौर पर कोई ऐसे अहकामात भी इनके हवाले से जारी नहीं हुए हैं। लम्हा फ़िक्रिया है, तशवीशनाक ये खबर है। इससे मुताल्लिक़ आपसे वक्तन फ़वक्तन अपडेट्स लेंगे एजाज़। फ़िलहाल बहुत शुक्रिया आपका।